ہاں ٹھیک ہے بے فکر بے فکر. ہمجو اے ہمجو اوکے پڑھو جلدی. دین کی مجلس اور دین کی محفل میں
مجلس اور دین کی محفل کے پیچھے اللہ نے مغفرت کے وعدے رکھے ہیں. ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں کہ یہ مدرسے کا جلسہ ہو گیا، کھانا پوری ہو گئی. نہیں، مدرسے کے جلسے کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور وہ مقصد میرے دوستوں دینی تعلیم کا لوگوں کے سامنے بتانا مقصود ہے. لوگوں کے دلوں کے اندر دینی تعلیم کی ترغیب بٹھانا مقصود ہے. اور قرآن اور اللہ کے رسول کے فرمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اور یہ سلسلہ آج سے نہیں بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں 1450 سال سے قرآن کی تعلیم پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. میرے عزیز ساتھیوں دوستوں، میں آپ کو کہاں تک بتاؤں، یہ مدرسوں اور مسجدوں میں چلنے والے مکتب، یہ وہ درسگاہیں جو مدارس کی شکل میں دکھتی ہیں، یہ معمولی درسگاہیں نہیں ہیں، یہ معمولی مکتب نہیں ہے. یہ ہمارے سامنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو بیٹھے ہیں، کسی کو اللہ یاد ہے، کسی کو محمد یاد ہے، کسی کو نبی کی سیرت یاد ہے، کسی کو قرآن مکمل اندر دیکھ کر پڑھنا یاد ہے. میرے دوستو یہی وہ ہماری آخرت کی پونجی ہے، اور انہی بچوں کے قرآن اور سیرت کے سینوں میں جانے کی وجہ سے یہ بچے وہ ہیں کہ قیامت تک اللہ ان کے ایمان کی حفاظت کرے گا. 1947 کے اندر جب انگریزوں نے اس ملک کے اوپر قبضہ کیا اور اس ملک کو چاروں طرف سے اپنے حکومت کے لیے گھیر لیا، اور اس ملک کو انگریزوں کے بچوں سے جو آزادی دلائی وہ سپہ سالار نکلنے والے بھی مدارس سے ہوئے. سب سے پہلے مدرسے کا جو جال بچھایا حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے مدارس کا جو ہے جگہ جگہ پر جو ہے میرے عزیز ساتھیوں جال بچھایا. انہی مکتبوں سے، انہی چھوٹے چھوٹے مدرسوں سے بچہ قرآن پڑھ کر نکلتا ہے، اور یہی بچے بڑے مدرسے میں جاتے ہیں، بڑے اداروں کے اندر جاتے ہیں، اور جا کر کوئی حافظ قرآن بنتا ہے، کوئی عالم بنتا ہے، کوئی مفتی بنتا ہے، نہ معلوم کوئی مفسر بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہی مدارس کی برکت سے یہ پودا ہے، جب یہ پودا یہاں سے ہرا بھرا ہو کر دوسرے مدارس کے اندر جاتا ہے تو میرے دوستو وہاں پر وہ سرسبز و شاداب ہوتا ہے. اور جلسے کا رکھنے کا ایک مقصد یہ ہے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا کہ آج ایک چھوٹی سی محفل سجتی ہے، ایک چھوٹا سا پروگرام ہوتا ہے. اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ آپ کو اس پروگرام میں کھڑے ہو کر صرف نکاح کا اعلان کرنا ہے تو ہر ایک کا کام نہیں ہوتا. اچھوں کے پاؤں کیا ہو جاتے ہیں، ڈگمگ جاتے ہیں. آج مجمع ہے، آج ان مجمعوں کے سامنے یہ معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر اپنی بہادری کا مظاہرہ کریں گے. جو ہے وہ مدرسے نے جو ان کو سکھایا ہے وہ آپ تمام کے سامنے سنائیں گے. ورنہ میرے دوستو کئی مرتبہ دیکھا ہے ہر مجلس الگ الگ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہر اعتبار سے ایک وکیل ہوتا ہے جو عدالت میں گھنٹوں بحث کرتا ہے، لیکن اگر اس کو مدرسے کے اسٹیج پر کھڑا کر دیا جائے تو اس کی ہمت نہیں ہوگی. ہمارے استاد ایک لطیفہ بیان کرتے ہیں، اور لطیفہ در حقیقت وہ سچا تھا. ایک مرتبہ ایک گاؤں کے اندر نکاح تھا،
کیا تھا بھائی؟ نکاح تھا. تو مولانا نے کہا کہ میں نماز پڑھانے کے بعد اعلان کر دوں گا کہ بھائی سنتوں کے بعد تمام لوگ قریب قریب تشریف لانا، انشاءاللہ سنتوں کے بعد نکاح خانی ہوگی. تو ان کے رشتے دار ایک صاحب تھے جو پڑھے لکھے نہیں تھے، کہا بولے سب تم کام کرو گے تو ہم کیا کریں گے، خالی اعلان تو کرنا ہے، یہ اعلان تو میں بھی کر دوں گا، یہ اعلان تو میں بھی کر دوں گا، اس کو کون سی بڑی بات ہے. تو مولانا نے کہا گجراتی کے اندر کا تمہارو قوم نتھی آ رہی ہو، تارو قوم نتھی، تو گجوائی جی. بولے نہیں ایسا ہوتا ہوگا، میں کر دوں گا اعلان. مولانا نے کہا ٹھیک ہے پھر اعلان تم کرنا، سلام کے بعد تم اعلان کر لینا. مولانا نے فرض نماز کا سلام پھیرا اور وہ بالکل جوش میں کھڑے ہو گئے اور کہا بھائیو دوستو بزرگو سنو سنو، سنت و نوافل کے بعد میرے بچے کی کفن خانی ہوگی. میرے بچے کی نکاح کھانے کی جگہ کیا بول دیا؟ کفن خانی ہوگی. مولانا نے کہا میں نے تجھے کہا تھا تو لوچا مارے گا، ہر ایک کا کام نہیں ہے. عزیزو دوستو، یہ اسٹیج عجیب چیز ہے. انہی اسٹیج سے یہ معصوم بچے اپنی پھول جیسی زبانوں کے ذریعے کیا کرتے ہیں میرے دوستو؟ عوام تک پروگرام پہنچانا، مدرسے کی تعلیم کو اجاگر کرتے ہیں کہ مدرسے کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے. اور آج کے اس پرفتن دور کے اندر میرے دوستو ہمارے بچوں کے اندر دینی تعلیم کا جذبہ بیدار کرنا نہایت ضروری ہے. کہ جہاں دشمن چاروں طرف سے پرزور کوشش کر رہا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو ایمان سے نکال کر ارتداد کے دہانے پر اور ارتداد کے دروازے پر کھڑا کر دیا جائے. میرے دوستوں باتیں بہت ہیں، لیکن چونکہ وقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں جلسے کا باقاعدہ آغاز کروں اس سے پہلے ایک نعت اور ہم سنتے ہیں، بہت پیاری نعت ہے. ارکان عبد الودود کو میں دعوت دیتا ہوں کہ دوسری ایک نعت جو ہے پڑھے گا، بہت بہترین نعت ہے. اس کے بعد میں انشاءاللہ جلسے کا باقاعدہ آغاز ہم شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی، لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ میں تب تاری. خدا محشر میں پوچھے گا گزاری میں غفلت میں گناہ کرتا
نہ یہ رشتے کام آئیں گے حساب زندگی دینے اٹھایا جائے گا مجھ کو خدا کے سامنے محشر میں لایا جائے گا مجھ کو خدا محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ میں تب تاری خدا پوچھے گا بتلا علم پر کتنا رہا عامل کہاں پر خرچ کی تو نے یہ دولت کیسے کی حاصل سوال جسم بھی ہوگا سوال بندگی ہوگا سوال علم بھی ہوگا سوال زندگی ہوگا خدا محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ میں تب تاری میں کیسے سامنا کر پاؤں گا رب کے سوالوں کا کہاں جا کر چھپاؤں گا عمل نامہ گناہوں کا میرے اعضاء گواہی دیں گے خود میری گناہوں پر میرے اعضاء گواہی دیں گے خود میری خطاؤں پر خدا محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ میں تب تاری میرے مولا وہاں بس تو ہی میرا آسرا ہوگا میرا مشکل کشا تیرے سوا نہ دوسرا ہوگا وہاں ممکن نہیں جعفر پکڑ سے رب کی بچ پانا وہاں ممکن نہیں جعفر کہیں جا کر کے چھپ جانا خدا محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ میں تب تاری خدا محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی لرز اٹھوں گا میں اور خوف ہوگا مجھ میں تب تاری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بہت خوب جو خدمت کے ساتھی ہے 2-3 ساتھی سے میں گزارش کروں گا کہ ذرا باہر جا کر ایک مرتبہ جو ساتھی ادھر ادھر بیٹھنے کو اطلاع کر دے بھائی جلسہ شروع ہو گیا تاکہ مجمع زیادہ سے زیادہ آنا شروع کر دیں اور سب ساتھی مل کر بیٹھے انشاءاللہ بھی مجمع آئے گا بچے شور نہ کریں خدمت کے ساتھی یہاں بچوں کے پاس میں تو کھڑے ہو جائیں اور ادھر لڑکوں کے پاس میں تاکہ بچے شور نہ کریں الحمد للہ ذی القوة المتین الذي انزل على عبده الفرقان الحمید والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم الذي انزل عليه الكتاب المبين
وعلى آله وأصحابه المهتدين الذين قاموا براية الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آغاز کرتے ہیں ہم اس مالک و علم و عرفان کی حمد و ستائش سے جس کے دستے قدرت میں ساری کائنات ہے، جس نے نوع بنی آدم کو جمالی پاروں کے سوغات سے سرفراز فرمایا، جس کے مقدس کلام نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راستہ دکھلایا، اور رحمت ایک خاص سا نازل ہو اس ہستی پر جس کے صدقے میں پورا عالم وجود میں آیا اور جس کے نور سے ساری کائنات کو منور کیا گیا، جس نے ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں پھنسی ہوئی انسانیت کو راستہ دکھلایا. سامعین گرامی، آگے بڑھنے سے پہلے میں آئے ہوئے اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور مہمانان نظام کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان اشعار کے ساتھ استقبال کرتا ہوں کہ یہ کس زہرا جبی کی جلسے میں آمد ہے، یہ کس زہرا جبی کی جلسے میں آمد ہے. بچھایا ہے قمر نے چاندی کا فرش محفل میں، خوش آمدید تم آئے ہماری چوکھٹ پر، خوش آمدید تم آئے ہماری چوکھٹ پر، بہار تمہارے قدم کا طواف کرتی ہے. سامعین ذی وقار، ہندوستان میں جب سامراج حکومت کا ناپا قدم پڑا اور اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کی اخلاقی تہذیب و تمدن اور علم و ہنر کو تاراج کرنے کی کوشش کی، اس وقت ہمارے اکابر خصوصاً حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب ناموکی نبر اللہ وقدہ نے ہندوستان میں جگہ جگہ مکاتب اور مدارس کا جال بچھایا تاکہ ان مدارس اور مکاتب کے ذریعے اسلامی عقائد اور اعمال اور تہذیب و تمدن کی حفاظت کی جا سکے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہی وہ مدارس ہیں جن سے آج ہندوستان میں مسلمانوں کی شناخت باقی ہے، مسلمانوں کے اعمال و عقائد محفوظ ہیں، اور انہی مدارس کی برکات سے آج ہم قرآن اور حدیث سے واقف ہیں. الحمدللہ ہمارا یہ چھوٹا سا مدرسہ فیض العلوم تعلیم القرآن بھی اس زنجیر کی ایک کڑی ہے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ہر طرح کی شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، دین دو گنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین. محترم سامعین اور حاضرین جلسہ، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ کشتی کے لیے ناخدا اور قافلے کے لیے امیر قافلہ درکار ہے. اسی طرح کسی مجلس اور جلسے کے لیے کسی لائق و فائق اور قابل و مقبول ہستی کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس کی صدارت میں جلسہ بحسن و خوبی منزل تک پہنچے اور کسی طرح کی بدنظمی کا شکار نہ ہو. تو آج کے اس جلسے کی صدارت کے لیے میں نامی پیش کرتا ہوں حضرت مولانا محمد حاشم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا. مجھے امید ہے کہ وہ ہمارے اس جلسے کو صدارت سے زینت بخشیں گے. اس کی تعریف کے لیے میں مدرسہ ہادہ کے مدرس حضرت مولانا عرفان صاحب کا اس میں گرامی پیش کرتا ہوں کہ وہ آ کر جو ہے صدر صاحب کی تعریف فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنی طرف سے اور تمام مہمان کی طرف سے پرزور تعریف کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. گرامی قدر حاضرین، آئیے جس کا انتظار تھا اب ہم جلسے کا افتتاح کرتے ہیں، جلسے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. دنیا میں سارے مذاہب کا دستور ہے کہ اپنی مجالس اور محافل کا آغاز اپنے مقدس کتابوں سے کرتے ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی مقدس ترین کتاب قرآن پاک ہے، جو ایک کھلا ہوا معجزہ ہے جس نے کفر شرک کی وادیوں میں بڑھتی ہوئی انسانیت کو سیدھا راستہ دکھلایا،
دنیا کا امام بنا دیا۔ تو آئیے ہم اپنے اس جلسے کا آغاز بھی اسی مقدس کتاب سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں روحانی شرافت علی کوئی شعر کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہو۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان لا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله
اس بچوں کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ سورہ رحمان کا رکوع جو ہے پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بار بار انسانوں کو متوجہ کر رہا ہے، فَبِأَيِّ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کی ناشکری کرو۔ عزیز ساتھیوں دوستو، سلیم بھائی انڈیا کچھ میں دکان ہے ان کی طرف سے جلسے میں شرکت کرنے والے تمام بچوں کو 2000 روپے انعام دیا گیا ہے، اور معین بھائی کی طرف سے 100 روپے بچوں کو جو انعام دیا گیا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ اور ایک صاحب خیر کی طرف سے مدرسے میں پڑھانے والے مدرسین کو 1500 روپے موصول ہوئے ہیں، اور ایک صاحب خیر کی طرف سے 1500 روپے مدرسے میں پڑھانے والے مدرسین کو موصول ہوئے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ عزیز ساتھیوں دوستو، بچے جس طرح پروگرام پیش کریں اسی طرح ہم ان کی حوصلہ افزائی فرما دیں۔ بچوں کے حوصلہ افزائی فرمانے کا بہت بڑا سوال ہے میرے دوستوں۔ آج یہ پیسہ اور یہ دنیا، آج ہم ہزاروں روپے لاکھوں روپے شادی بیاہ میں خرچ کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، یہاں بچے جو اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر ایک بہادری کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ ہمیں کوئی قرآن کی تلاوت سناتا ہے، کوئی نعت سناتا ہے، ہم ضرور جو ہے کیا کریں، حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ہم 50 100 روپے 200 روپے کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے مقدر سے زیادہ اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں جو ہے بہترین روزی عطا فرمائے گا، ہماری روزی میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ آئیے میرے دوستو آگے چلتے ہیں۔ مکرم سامعین، خالق و عرش و سما کی ذات کے بعد اگر کوئی لائق و تحسین اور تعظیم ہے تو وہ خیر البشر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت۔ اس ذات کی مدح سرائی میں ہزاروں شعراء نے اشعار اور قصیدے پڑھے، پھر بھی کوئی آپ کا کما حق حق ادا نہ کر سکا، پھر بھی کوئی آپ کی کما حق بات کر سکا۔ ہر شاعر تھک کر یہ کہنے پر مجبور ہوا، بعد خدا کی قصہ مختصر نیز ہمارے اکابر کا معمول رہا ہے۔ جلسوں اور محفلوں میں تلاوت کلام اللہ کے بعد دو جہاں کی مدح سرائی بھی کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے عزیزم محمد ارکان عبد الودود کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ لبوں سے پھول جھڑتے ہیں جب یہ نعت پڑھتے ہیں، لبوں سے پھول جھڑتے ہیں جب یہ نعت پڑھتے ہیں، زباں کی سرخ میچی سے ہزاروں دن قطرتے ہیں۔ بھائی جو مجمع ادھر ادھر کھڑا ہے جلس گاہ میں آ جائے، اس سے بہت بڑا انتشار ہوتا ہے۔ ہم مجمع کے اندر آ کر بیٹھ کر سنیں گے دوستوں، ثواب زیادہ ملے گا۔ مل مل کر بیٹھے، دین کی مجلس اور محفل کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم مل مل کر بیٹھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ
کے غم خوار کو میرے سرکار کو سب کے غم خوار کو السلام السلام پورا مجمع پڑھے میرے ساتھ السلام 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 ان کے رخسار پر زلف خمدار پر ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر ان کے اخلاق پر اعلیٰ کردار پر ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام السلام السلام پورا مجمع پڑھے السلام 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 ماں کی ممتاؤں کو جنتی پاؤں کو پیار کی چھاؤں کو امتی ماؤں کو عشق کے فخر کو علم کے قصر کو بے کرے صبر کو بنت بکر کو ناز بردار کو ان کے غم خوار کو چار کے چار کو یعنی ہر یار کو ان کے دلدار کو عاشق زار کو زانوے یار کو غار کو عدل کی آب کو جوش کی تاب کو گوہر نایاب کو ابن خطاب کو مال کو جان کو دست فیضان کو ابن عفان کو حضرت عثمان کو تیز تلوار کو فتح بلدار کو عزم کرار کو ان کے گھر بار کو ایک سوخندان کو ایک ثنا خان کو نعت کی شان کو یعنی حسان کو السلام السلام برا مجمع پڑھے السلام 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 مصطفى مصطفى منبع الاصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فهو شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه في السماء ارتقى فأتى
کا اس کی خالہ کی طرف سے اس کو 200 روپے انعام دیا گیا ہے۔ آگے چلیے معزز سامعین کرام، آج کل کے بچے اور نئی نسل دین سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے فتنے کے ماحول میں ہمارے بچوں کو دینی تعلیم سے آشنا کروانا ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ جاننے والا اور بغیر جاننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آج جہاں ہمارے سینکڑوں بچے اور بچیاں ارتداد کے راستوں پر کھڑی ہیں، یہ کمزوری ہے دینی تعلیم سے دوری کی، عقائد کی کمزوری کی وجہ سے۔ تو آئیے میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی تقریر پیش کرنے کے لیے جو مکتب کی دینی تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے اور مکتب کی دینی تعلیم کتنی ضروری ہے اس کو بتانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حسن آصف حسین کو کہ وہ آ کر مکتب کی اہمیت پر تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فقال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم
ماشاءاللہ بہت عزیز ساتھیوں دوستو، اس مختصر سے وقت کے اندر اس بچے نے ہمیں